خداوند متعال نے قرآن کریم میں سورت والتین میں 4 قسمیں کھانے کے بعد انسان کی خلقت کا تذکرہ کیا ہے اور ظاہری و باطنی لحاظ سے انسان کے رتبہ اور مقام کو بیان کیا ہے۔ یہ نقطہ انسان کے دیگر تمام موجودات پر برتری اور فضیلت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور انسان کی فضیلت مسلم بیان کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں یہ فرمان مبارک ہے کہ انسان کو فضیلت و مرتبہ دیا گیا ہے۔ خداوند عالم نے ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم دیا کر سکتا، کبھی ایک وجود کامل وجود ناقص کو سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی وجود ناقص وجود کامل کا مسجود نہیں بن سکتا، اگرچہ سجدے کا سبب وہ راز رہا جس کو خدا نے آدم علیہ السلام میں رکھا۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ سورت بقرہ میں خداوند متعال نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور خدا کی طرف سے خلافت ہر موجود کے لیے اکمل ہے۔ سورت بقرہ کی آیت نمبر 30۔ اسی طرح خداوند عالم نے سورت صاد کی آیت نمبر 71-72 میں ارشاد فرمایا ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اس آیت میں تصریح ہوئی ہے سجدے کی علت نفخ روح ہے۔ اس آیت میں یہ دلیل بیان کی گئی ہے انسان کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ نیز خداوند عالم نے ارشاد فرمایا میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا۔ ان 2 ہاتھوں سے مراد تجلیات ہیں جو صفات جمالیہ اور جلالیہ کی جامع ہیں۔ خداوند متعال نے انسان کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اسی طرح روایات اسلامی میں بھی اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جن میں سے ایک حدیث کو بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سنان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا ملائکہ افضل ہیں یا انسان؟ حضرت نے فرمایا مولا علی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے خداوند عالم نے ملائکہ کو عقل کے ساتھ بغیر شہوت اور حیوانات کو شہوت کے ساتھ بغیر عقل کے اور انسان کو شہوت کے ساتھ عقل دے کر خلق فرمایا۔ پس وہ شخص جس کی عقل اس کی شہوت پر غالب آ جائے وہ ملائکہ سے افضل و برتر ہے، اور جس کی شہوت اس کی عقل پر غالب آ جائے وہ جو پایوں سے بھی پست ہے۔